بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد اللہم صلی وسلم وبارک علی آل سیدنا محمد النبی الکامل وعلی آلہ کمال نہایت لکمالک عدد کمالہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم معزز سامعین، آج کا سوال یہ ہے، کیا عورت ملازمت کر سکتی ہے یا نہیں؟ عورتیں گھروں سے باہر نکل کر نوکری کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی ہے؟ روزی روٹی کما سکتی ہے یا نہیں کما سکتی ہے؟ یہ سوال ہے میرے بھائی۔ جہاں تک اس سوال کا جواب ہے، ہمارے اکابرین علماء کرام اس کے بارے میں کتابیں بہت ساری لکھے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ کتابوں کا مطالعہ کریں۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم کو اردو لکھنا پڑھنا تو آتا نہیں ہے، اور ہمارے دین کے بہت سارے ذخائر وہ اردو زبان کے اندر ہے۔ مسئلہ یہ ہے یہاں پہ۔ بہرحال آئیے مختصر انداز میں ہم اس سوال کو سمجھتے ہیں۔ پہلی بات تو آپ یہ سمجھیں کہ آج جس زمانے کے اندر ہم لوگ سانس لے رہے ہیں، یہ فتنے کا زمانہ ہے۔ یہ جو زمانہ ہے، یہ جو دور ہے، یہ فتنے کا زمانہ ہے۔ اور فتنے کے بارے میں بخاری شریف کے اندر، مسلم شریف کے اندر کتاب الفتن، فتنے کا باب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا ہے۔ آپ وہاں پہ دیکھیں، جتنے بھی فتنوں کا تذکرہ آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، وہ تمام فتنے آج کے زمانے میں ظاہر ہو چکے ہیں۔ آج کے زمانے میں ظاہر ہو چکے ہیں۔ آج ہماری ماں اور بہن جب باہر نکلتی ہے تو ہمیں سمجھانی چاہیے ان کو کہ دیکھو یہ فتنے کا زمانہ ہے، اور باہر جتنے بھی انسان انسانیت سے گر چکے ہیں، ایسے تمام لوگ انسان کی شکل میں بھیڑیا ہے، بھیڑیا۔ ذرا سا موقع ملے گا، آپ کی بدن کے سارے خون کو چوس لیں گے وہ۔ جیسے کہ آئے دن اخبارات میں پڑھتے رہتے ہیں، الیکٹرانک میڈیا کا زمانہ ہے، آپ سنتے رہتے ہیں کتنا ظلم و زیادتی ہو رہا ہے صنف نازک کے اوپر۔ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ اس کے اندر ایک بات یہ ہے کہ جہاں تک پردے کا حکم ہے، پردے کا حکم ہے، جب ہم قرآن شریف کو دیکھتے ہیں، سورہ احزاب کو آپ دیکھیں، وہاں پہ جائیں تو اللہ رب العزت نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا، اپنے محبوب کو خطاب کیا، اور فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ ان آیتوں سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ پردے کا جو حکم اللہ رب العزت نے دیا ہے، وہ دنیا کی 3 عورتوں کو دیا ہے۔ صرف دنیا کی 3 عورتیں اس کے اندر شامل ہیں پردے کے اندر۔ پہلے نمبر پہ ہمارے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات، ام المومنین جتنے بھی ہیں، یہ تمام کے تمام پہلے نمبر پہ ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ آپ اپنی بیویوں سے کہیے وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اپنی بیٹیوں سے کہیے، اور ان عورتوں سے کہیے جو مومنین ہیں۔ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ یا ایھا النبی قُل لِّأَزْوَاجِکَ وَبَنَاتِکَ، اپنی بیویوں سے بھی کہیے اور اپنی بیٹیوں سے بھی کہیے، اور مسلمانوں میں جو مومنین عورتیں ہیں ان سے بھی کہیے وہ پردہ کرے۔ 3 عورتوں کو خطاب کیا ہے، نبی کی بیویوں کو، اور نبی کی بیٹیوں کو، اور مومنین عورتوں کو۔ اب اس روئے زمین کے اوپر آج جتنی بھی عورتیں ہیں، اگر وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر زندگی گزار رہی ہے تو وہ آزاد ہے۔ جب ان کے اللہ کے اوپر ایمان ہی نہیں ہے، اور آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان ہی نہیں ہے،
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو شریعت اتری ہے اس کے اوپر ایمان ہی نہیں ہے، تو ایسے عورتوں کو پردہ کرنے کا ضرورت بھی نہیں ہے، وہ آزاد ہے، جیسے چاہے جیسے مرضی ہو ویسے جیے وہ۔ اگر آپ اللہ اور اللہ کے رسول کے اوپر ایمان رکھتی ہیں تو پردہ فرض ہے جیسے کہ نماز فرض ہے، حجاب فرض ہے جیسے کہ نماز فرض ہے، جیسے کہ حج بیت اللہ فرض ہے، جیسے کہ زکوٰۃ فرض ہے، ویسے ہی حجاب فرض ہے۔ ہمیں کوئی لمبی چوڑی تقریر کرنا مقصود نہیں ہے، ایک مذاکرے کے انداز میں یہ سوال آیا ہے کیا عورت ملازمت کر سکتی ہے؟ ہم یہ دنیا کے ان تمام عورتوں سے کہنا چاہتے ہیں جو مومنین ہیں، جو مومنین نہیں ہے، جنہیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی رابطہ ہی نہیں، کوئی واسطہ ہی نہیں، ایسی عورتوں سے ہم مخاطب نہیں ہیں۔ ہم ان عورتوں سے مخاطب ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان رکھتی ہیں کہ اگر تم حجاب میں رہو گے، حجاب کے اندر، تو آج کی یہ دنیا اوقات میں رہے گی، اور اگر آپ حجاب سے باہر آئیں تو جس طرح لوگ پاگل خانے کے اندر نہیں رہتے ہیں ویسے ہی سڑکوں کے اوپر گھوم رہے ہیں، آپ کی عزت و عصمت محفوظ نہیں ہے۔ اس وجہ سے آپ اپنا خیال رکھیں۔ اس کے اندر ایک بات اور ہے کہ عورتوں کے لیے پردے کے معاملے میں انہیں چاہیے کہ آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی لختی جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے نقش قدم کے اوپر چلے۔ اگر آج کی عورتیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نقش قدم کے اوپر چلنے لگے تو آج دنیا کے اندر جتنی بھی عورتیں کی اولاد ہیں وہ اولاد کیسے ہوں گے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح ہوں گے۔ آج پوری دنیا کے اندر عورتیں، ان کی اولاد، اپنے اولاد کو دیکھیے آپ، کوئی بھی اولاد ہے اس طرح بہادر؟ کوئی ہے حضرت امام حسین کی طرح؟ کوئی نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے اولاد بھی ویسے ہی ہوں تو آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نقش قدم کے اوپر چلیں۔ ہر ایک معاملے میں، پردہ ہو، حجاب ہو، ہر ایک چیز کے اندر آپ دیکھیے۔ اس کے اندر ایک بات اور یہ ہے کہ اس روئے زمین کے اوپر اللہ رب العزت نے جو عورتوں کو بھیجا ہے وہ اس روئے زمین کو بسانے کے لیے، سنسار کو بسانے کے لیے۔ عورتیں گھر کو بساتی ہے، عورتیں کیا کرتی ہے؟ گھر کو بساتی ہے۔ اور اگر عورتیں چاہیں تو ایک لمحے کے اندر پورے کے پورے حویلی کو کھنڈرات کے اندر تبدیل کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ وہ عورت گھر بساتی ہے، مرد گھر بساتے نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں ایک دنیا کے اندر کوئی مرد ایسا ہو جنہوں نے گھر بسایا ہو؟ عورتیں گھر بساتی ہے۔ اور آپ بسائیں گے کب؟ جب آپ گھروں کے اندر رہیں گے، جب آپ گھروں سے باہر نکلے گی ملازمت کے لیے، نوکری کے لیے، تو آپ اپنے گھر کو جنت کیسے بنائیں گے؟ آپ کا گھر کن نوکرانے کے ہاتھوں کے اوپر، آپ کے بچے بھی نوکرانے کے ہاتھوں کے اوپر پرورش پا رہی ہے۔ ماں باپ کہاں پرورش پاتے ہیں؟ کرتے ہیں اپنے بچوں کی؟ کرتے ہیں؟ نوکرانی سب کچھ کام کرتی ہے، پکاتی بھی ہے نوکرانی، گھر کے سارے کام نوکرانی کر رہی ہے، کرتی ہے نہیں کرتی ہے؟ تو آپ گھر کو جنت کب بنائیں گے؟ صبح صبح آپ نکلیں گے باہر روزی روٹی کمانے کے لیے۔ ابھی میں جواب دیتا ہوں کیا عورت ملازمت کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی ہے، سوال کو ذہن میں رکھیں، یہ کچھ تمہیدی بات آپ کے سامنے آ جائے۔ تو عورتوں کو چاہیے کہ وہ حجاب کے اندر رہے تاکہ یہ دنیا اپنی اوقات میں رہے۔ عورتوں کو چاہیے کہ حضرت فاطمہ کے نقش قدم کے اوپر چلے
تاکہ ان کی اولاد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جیسا پیدا ہو۔ آج پوری دنیا کی عورتوں کو دیکھ لیجیے آپ، جو اہل تقوی ہیں عورتوں میں، ان کی اولادوں کو بھی دیکھ لیجیے آپ، نہ تو اس کی زندگی میں نماز ہے، نہ تو وہ شریعت کی پابند ہیں۔ آج کی اولاد اپنے من سے نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں جب تک کہ ان کے ماں باپ بولے نہیں۔ ایسی تو اولاد ہیں آپ کے، اور آپ نوکری کر رہی ہیں باہر۔ اس کے اندر ایک بات اور ہے، وہ یہ ہے کہ جب تک عورت چھوٹی ہے، بچی ہے، لڑکی ہے، وہ باپ کی زیر کفالت میں ہے۔ ان کی تربیت، ان کی پرورش، ان کا کھانا، ان کا پینا، ان کا رہنا سہنا، وہ باپ کی ذمہ داری ہے، بھائی کی ذمہ داری ہے۔ اور جب اس کی شادی ہو جائے تو اب پوری ذمہ داری شوہر کی ہے۔ ان کو کھلانے سے لے کر کے پلانے تک، رہنے سہنے، کپڑا، یہ وہ ساری چیزیں، ہر ایک کی ذمہ داری کس کی ہے؟ شوہر کی ہے۔ تو پھر عورت کو باہر نکل کر کے نوکری کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ پیسہ چاہیے یا کوئی ضرورت کا سامان چاہیے، وہ ساری چیزیں جب تک آپ کی شادی نہیں ہوئی تھی آپ کے باپ اور بھائی پورا کرتے تھے، اور جب شادی ہو گئی تو آپ کے شوہر، آپ کے پتی پورا کر رہے ہیں اپنی حیثیت کے مطابق۔ پھر آپ کو نوکری کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ آ رہی بات سمجھ میں؟ اس کے اندر ایک بات اور ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، العورت عورت، عورت عورت ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، عورت عورت ہے۔ صحابہ نے پوچھا کیا مطلب؟ فرمایا آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عورت عورت ہے کہ مطلب یہ ہے کہ عورت کا پورا وجود ہی پردہ ہے، بال سے لے کر کے سر کے ناخن تک، حتیٰ کہ آواز بھی اس کی پردہ ہے۔ بخاری کے اندر حدیث موجود ہے۔ اور پھر آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ہی ملک کے اندر دیکھیں، بہت سارے پہلے کی جو بادشاہ گزرے ہیں انہوں نے قلعہ بنایا، قلعہ ہے نا، قلعہ، تاکہ وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں، اپنی فوج، اپنی رعایا کو محفوظ رکھ سکیں اس قلعے کے اندر۔ قلعہ بنانے کا مقصد تو یہی ہے نا۔ اور عورتوں کے لیے جو قلعہ ہے وہ ان کا گھر ہے، گھر کے اندر آپ رہیں گے تو آپ محفوظ رہیں گے، آپ کی حفاظت ہوتی رہے گی۔ اور اگر آپ آزاد پھرتے رہے باہر تو گویا کہ آپ قلعے سے باہر نکل گئے، دشمن کسی وقت آپ کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ یہ ساری باتیں قلعے کے اندر رہیں، گھر جو آپ کا ہے چاہے وہ جھوپڑی ہی کیوں نہ ہو، وہ آپ کے لیے کیا ہے؟ وہ قلعہ کا کام کرتا ہے۔ وہ آپ شیاطین سے بھی محفوظ رہیں گے، بلاؤں سے بھی محفوظ رہیں گے، اور انسان جو انسانیت سے گر کر کے جانور بن گیا ہے، ایسے جانوروں سے بھی آپ محفوظ رہیں گے۔ کیونکہ یہ جو زمانہ ہے یہ فتنے کا زمانہ ہے۔ آپ اس زمانے میں لوگوں سے امید نہیں کر سکتے ہیں وہ آپ کی عزت و عصمت کی حفاظت کریں گے۔ جیسے کہ آج اخبارات میں آپ پڑھ رہے ہیں، الیکٹرانک میڈیا کے اوپر دیکھ رہے ہیں کس طرح ہماری ماں اور بہن چلاتی ہوئی اپنی جان کو آفری کر دی۔ دیکھ رہے ہیں۔ اس وجہ سے عورتوں کو چاہیے کہ بہت ہی ہوشیار رہیں، وہ اپنے آپ پڑھے لکھے، اور اس طرح اللہ رب العزت نے عقل سلیم عطا فرمایا، آپ اس کے اوپر غور کر سکتی ہیں۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ ہاں، بعض عورتیں مجبور ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ وہ مجبوری ہوتی ہے، پتی بھی نہیں ہے جو کما کر کے لا کر کے کھلا سکے، اولاد بھی نہیں ہے جو کما کر کے لا کر کے کھلا سکے،
اپنی ماں کی پرورش کر سکے، اپنی بہن کی پرورش کر سکے، باپ بھی نہیں ہے اور بھائی بھی نہیں ہے، اور خاندان کے اندر ایسے ایسے ناہنجار انسان ہیں جو کوئی بھی دیکھ ریکھ کرنے والا نہیں ہے۔ حالانکہ خاندان کے اندر بہت بڑا خاندان ہے، لیکن آج کے زمانے کے اندر آپ اس سے امید نہیں رکھ سکتے ہیں۔ تو ایسی عورتوں کو باہر نکلنا پڑے گا کمائی کے لیے، روزی روٹی کے لیے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو مطلقاً ہمارے اکابرین علماء کرام نے عورتوں کو ملازمت کرنے کی اجازت دی ہے، لیکن 5 شرطوں کے ساتھ۔ 5 شرائط اگر آپ کے اندر پائی جا رہی ہیں تو آپ باہر نکل کر کے نوکری کر سکتی ہیں، ورنہ ایک عورت کو حج بیت اللہ جیسے سفر کے اوپر اکیلے تنہا وہ حج بیت اللہ کے لیے سفر نہیں کر سکتی ہے جب تک کہ محرم اس کے ساتھ نہ ہو۔ عمرہ کے لیے آپ اکیلے سفر پہ نہیں جا سکتی ہیں جب تک کہ محرم آپ کے ساتھ نہ ہو، اور کوئی دور کے سفر ہو تو سفر کے اوپر بھی آپ اکیلے نہیں سفر کر سکتی ہیں، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ جب حج بیت اللہ جیسی مقدس سفر کے اوپر آپ تنہا سفر نہیں کر سکتی ہیں تو پھر نوکری کیسے کریں گے؟ ہوائی جہاز کے اوپر 24 گھنٹہ 3 دن تک، کبھی کبھی 72 گھنٹہ وہ گھر سے باہر ہی رہتی ہے، اور کہیں تو کہتے ہیں ہم تمہاری نوکری ہے، ہم نوکری کرتے ہیں۔ کیا ضرورت ہے؟ عورتوں کو نوکری کرنے کی ضرورت ہے؟ جب تک باپ کے زیر سائے میں تھے، ان کی کفالت میں تھے، بھائی کی کفالت میں تھے، شادی ہو گئی، پتی نے ذمہ داری اٹھایا، پھر ضرورت کیا ہے آپ کو؟ کیا ضرورت ہے؟ آپ چاہتے ہیں کہ پیسہ بچھا کر کے اس کے اوپر سوئیں ہم؟ یہی چاہتے ہیں آپ؟ جبکہ کنز الامال حدیث کی کتاب ہے، جلد نمبر 16 اور صفحہ نمبر 166، وہاں پہ حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ کون ہے راوی؟ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت 10 سال تک خدمت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک موقع کے اوپر جب سوال آیا کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت سب سے پہلے عورتوں سے کیا سوال کریں گے؟ سب سے پہلے عورتوں سے کیا سوال کریں گے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کے دن عورتوں سے سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا، کہ نماز پابندی کے ساتھ وہ پڑھتی تھی یا نہیں پڑھتی تھی، وقت کے ساتھ پڑھتی تھی یا نہیں پڑھتی تھی۔ اور جب آپ ملازمت کر رہے ہیں تو نماز ہوگی عورتوں کی پابندی کے ساتھ، کبھی پڑھے گی۔ 85% عورتیں جو مسلمان کہلاتی ہیں اور وہ باہر جاب کرتی ہے، نوکری کرتی ہے، وہ نماز تو پڑھتی ہی نہیں۔ صرف 15% عورتیں جو باہر جاب بھی کرتی ہے اور پابندی کے ساتھ نماز بھی پڑھتی ہے، وہ صرف 15% ہوں گے، ورنہ 85% عورتیں نماز پڑھتی ہی نہیں۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ کل قیامت کے دن سب سے پہلا سوال عورتوں کو کیا کیا جائے گا؟ نماز کے بارے میں، پڑھتی تھی یا چھوڑ دیتی تھی، یا کبھی پڑھتی تھی کبھی چھوڑ دیتی تھی۔ اور آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسرا سوال عورتوں سے اللہ رب العزت کریں گے، وہ سوال ہوگا ان کے شوہر کے متعلق، کہ شوہر کے ساتھ تمہارا برتاؤ کیسا تھا، شوہر کے ساتھ۔ اور جتنی بھی لڑکیاں جاب کرتی ہے، جتنی بھی عورتیں جاب کرتی ہے، ان کا شوہر کے ساتھ دیکھیے برتاؤ کیسا ہے۔ وہ عورتیں چاہتی ہیں کہ روزانہ پتی ہی میرا پیر دباتے رہے، چاہتی کہ نہیں چاہتی ہے؟ تو آپ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت جب سوال کریں گے شوہر کے متعلق تو آپ کیا جواب دیں گے؟ کیا بتائیں گے آپ؟
صبح نکلے، دن بھر آپ تھک کر کے آئے، آپ شوہر کی کیا خدمت کیے؟ دن بھر کیا خدمت کیے؟ نہ تو ان کے لیے ناشتہ بنائے، نوکرانی ناشتہ بنا رہی ہے، پانی پینے کا من کیا شوہر کا تو نوکرانی لا کر کے دے رہی ہے، نوکر لا کر کے دے رہی ہے۔ بیوی ہوتے ہوئے ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے ایسا؟ اس وجہ سے بہت سارے خرافات آج کے زمانے میں شامل ہیں۔ عورت ملازمت کر سکتی ہے 5 شرائط کے ساتھ۔ اگر یہ 5 شرطیں کسی بھی عورت کے اندر پائی جا رہی ہے تو وہ باہر نکل کر کے شوق سے ملازمت کر سکتی ہے، چاہے جہاں کہیں بھی ملازمت مل جائے ان کو۔ 5 شرطیں پائی جائے، اور وہ 5 شرطوں میں اختصار کے ساتھ بول دیتا ہوں۔ 5 شرطوں میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ عورت روزی روٹی کمانے کے لیے جب باہر نکلتی ہے نا، تو 5 شرائط کے ساتھ پہلی شرط، کپڑے باریک نہ ہوں۔ کپڑا جو پہنتے ہیں نا آپ، چاہے برقعے کے اندر آپ کیوں نہ ہوں، اور آج کے زمانے میں جو عورتیں برقع پہن رہی ہیں اس کو برقع تو ہم کہیں گے ہی نہیں، وہ تو ایک فیشن بن گیا ہے، کیونکہ برقع پہننے کے باوجود آپ کے بدن کے ساری ساخت نظر آ رہے ہیں، اس وجہ سے وہ برقعے کی گنتی میں نہیں ہے۔ برقع تو اسے کہتے ہیں کہ جب کوئی بھی جوان عورت بھی پہن لے تو پہچاننے میں نہ آئے کہ وہ عورت جوان ہے یا وہ عورت نانی ہے، دادی ہے، کھوسٹ بوڑھی ہے۔ کھوسٹ بوڑھی کو سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ ایسے ہاں ایسے جھولتے رہتی ہے، وہ پتہ ہی نہ چلے، وہ ہے برقع، اسے کہتے ہیں حجاب۔ اور آج جو ہماری ماں اور بہن پہن رہی ہے میرے دوست، وہ برقعے کے اندر نہیں آتا ہے۔ تو پہلی شرط، ملازمت کرنے کی، ایک ملازمت آپ کر سکتے ہیں، اس میں پہلی شرط کپڑے باریک نہ ہوں، جن سے سر کے بال یا کلائی وغیرہ سطر کا کچھ حصہ چھپے ہی نہیں، ظاہر ہو جائے۔ آپ کے بال ظاہر ہو رہے ہیں، آپ کے کلائی ظاہر ہو رہے ہیں، آپ کے بدن کے ساخت ظاہر ہو رہے ہیں، اتنے باریک کپڑے پہنے ہوئے ہیں آپ، یا ایسا کپڑا پہنے ہوئے ہیں آپ، یا ایسی اس طرح کی حجاب ہے، اس طرح کی برقع ہے، تو ایسے باریک کپڑوں کے ساتھ آپ نوکری نہیں کر سکتی ہیں، ملازمت نہیں کر سکتی ہیں، آپ حجاب کے اندر رہیں۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ پہلی شرط کپڑے باریک نہ ہوں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ کپڑے جو ہوتے ہیں کپڑے تنگ اور چست نہ ہوتے ہیں نا، بالکل ٹائٹ کپڑے پہنتے ہیں، اس طرح کے بدن کی ساری ساخت نظر آ جائے۔ پڑھ رہے ہیں آج کل جو عورتیں، لڑکیاں اور عورتیں باہر نکل رہی ہیں کمانے کے لیے، روزی روٹی کے لیے، ان کو دیکھ لیجیے آپ۔ تو دوسری شرط یہ ہے کہ کپڑے تنگ اور چست نہ ہوں، مکمل آپ حجاب کے اندر رہیں، جو بدن کے بیانات کو ظاہر نہ کرے، بدن کے کسی بھی حصے کو ظاہر نہ کرے، ایسے چست لباس آپ نہ پہنیں۔ اگر اس طرح کی چست لباس پہنتی ہیں اور اس طرح کے بدن کے کوئی بھی حصہ ظاہر ہوتا ہے اور وہاں سے ساری چیزیں ظاہر ہو رہے ہیں، تو ایسی عورتوں کے لیے ملازمت کرنا درست ہی نہیں ہے، جائز نہیں ہے، اگر وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے اوپر ایمان رکھتی ہیں تو۔ اور اگر ایمان نہیں ہے تو آزاد ہے وہ، چاہے جیسے بھی چاہے، جیسے کہ آج زمانے کے اندر عورتیں چل رہی ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تیسری شرط یہ ہے کہ بال جو ہے عورتوں کے بالوں یا گلے، یہ گلا یا پیٹ یا کلائی یا پنڈلی کا کوئی بھی حصہ ظاہر نہ ہو۔ آ رہی بات؟ 5 شرائط ہمارے اکابرین علماء کرام بیان کیے ہیں، اور ان میں سے تیسری شرط بالوں یا کلائی یا پیٹ یا گلے یا پنڈلی کہ کوئی بھی حصہ ظاہر نہ ہوتا ہو، یہ شرط، تیسری شرط۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ کبھی نامحرم کے ساتھ
نامحرم سمجھتے ہیں نا، نامحرم، نامحرم کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے بھی، تھوڑی سی دیر، تھوڑی دیر سمجھتے ہیں نا، ایک لمحہ، ایک لحظہ، تھوڑی دیر بھی تنہائی نہ ہوتی ہو۔ کتنی شرط ہے؟ چوتھی شرط کیا ہے؟ کبھی بھی نام محرم کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے، ایک لمحہ، ایک لحظہ کے لیے بھی تنہائی نہ ہو، تبھی تو آپ ملازمت کر سکتی ہیں۔ چوتھی شرط ہو گئی۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ جہاں پہ آپ ملازمت کر رہے ہیں، جہاں پہ آپ نوکری کر رہے ہیں، تو وہاں پہ رہنے، وہاں پہ جو رہ رہے ہیں، بیٹھ کر کے کام کرتے ہیں یا چل کر کے کام کرتے ہیں، وہاں پہ رہنے یا باہر آنے جانے میں کوئی فتنہ نہ ہو۔ ہمارے اکابرین علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ فتنہ تو دور کی بات، فتنے کی گمان بھی نہ ہو۔ آ رہی بات؟ جہاں پہ آپ نوکری کر رہے ہیں، چاہے ہاسپٹل ہو، چاہے ریلوے ہو، چاہے مال ہو، چاہے ہوائی جہاز پہ ہو، چاہے ایئرپورٹ پہ ہو، کہیں بھی ہو، پانچویں شرط یہ ہے کہ وہاں جہاں پہ آپ کام کر رہے ہیں یا باہر آنے جانے میں کوئی کسی طرح سے کوئی فتنہ نہ ہو، بلکہ فتنے کا گمان بھی نہ ہو۔ فرمایا اگر یہ پانچوں شرطیں، اگر یہ پانچ شرط جمع ہو جائے تو نوکری کرنے میں، ملازمت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کر سکتے ہیں آپ۔ لیکن یہ پانچ شرائط پائی جائیں، اور اگر ان میں سے ایک بھی کم ہو جائے، پانچ میں سے چار تو پائے جا رہے ہیں اور ایک نہیں پائے جا رہے ہیں، یا ایک میں سے آدھا بھی، تھوڑا بھی کم ہو جائے، تو فرمایا کہ پھر ملازمت کرنا درست نہیں ہے۔ پھر عورتوں کو ضرورت ہی کیا ہے؟ کوئی ضرورت ہے عورتوں کو ملازمت کرنے کی؟ جب بھی ملازمت کرے گی عورت، کیا فائدہ ان کو؟ بھائی آپ کی ذمہ داری آپ کا پتی اٹھائے ہوئے ہیں، آپ کی بچوں کی ذمہ داری آپ کے پتی اٹھائے ہوئے ہیں، جب آپ کی شادی نہیں ہوئی تھی آپ کی ذمہ داری آپ کے بھائی اور آپ کے والد اٹھائے ہوئے تھے، پھر ضرورت ہی کیا ہے؟ آپ گھر کو جنت بنائیے، گھر آپ کے لیے قلعہ ہے، وہاں پہ آپ محفوظ رہیں گے۔